بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ ہم بات کر رہے تھے متقیوں کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مسلمان کیسا بھی ہو، وہ اگر اس میں ایمان موجود ہے اس کے دل میں، تو وہ عذاب جہنم، اپنے گناہوں کا عذاب جھیل کے جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے انا، بے شک۔ اگر انا ہوتا تو اس کا مطلب بھی بے شک تھا۔ انا، بے شک، الذین، اس میں موصولہ کا مطلب ہے کہ یہ وصل ہوتا ہے ملانا، یہ جملے کو ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم کو ایک دوسرے سے ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں موصولہ ملانے والا اسم ہے الذین۔ ایک تو یانون کی وجہ سے آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ واو الف یانون واو نون، یہ جمع کی علامتیں ہیں، تو یانون لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے اور الذی کا یہ جمع ہے۔ الذی اس کا مذکر اور واحد ہے، الذین مذکر اور جمع ہے، ٹھیک ہے۔ الذی کا یہ جمع ہے، الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کافرو کا کیا مطلب ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ کافرو ہے جمع مذکر غائب، تو میں آپ کو بتا رہی تھی جو کافرو ہے یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کفارا، ٹھیک ہے، یعنی کفر کیا ان سب نے۔ جیسے کہ دیکھیں واحد مذکر غائب میں ہے کافرا، کافرا، کافرو۔ جمع مذکر غائب میں ہمیشہ فعل ماضی میں واو الف واو آتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے، تو کافرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ان سب نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، یہ مصدر ہے، روٹ ورڈ اس کا ہے سین واو یا۔ کس طرح؟ سین واو یا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 3 لیٹرز ویک ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ روٹ ورڈ بنانے کے لیے کوئی بھی ویک لیٹر جو ہوتا ہے اس کو دوسرا ویک لیٹر ریپلیس کر لیتا ہے۔ جیسے سوا جو تھا سین واو الف، اس میں سین واو بھی ویک لیٹر ہے، الف بھی ویک لیٹر ہے، لیکن اس میں جو الف ویک لیٹر ہے اس کو یا ویک لیٹر نے ریپلیس کیا، تو سین واو یا اس کا روٹ ورڈ بن گیا سین واو یا، الف کو یا نے ریپلیس کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر پر قائم ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ کفر پر قائم ہیں، جس طرح کہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اور اس طرح کے اور بھی بڑے نام تھے، جیسے کہ وہ شیبہ تھا اور عتبہ تھا، اس طرح کے جو بھی لوگ تھے جو کفر پر ہی مرے پھر، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے ان پر، علیہم، علی ہے حرف جار، میں نے آپ کو بتایا تھا حرف جار 17 ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی پھر ریوائز کروا دیتی ہوں حرف جار 17 ہیں کون کون سے۔ حرف جار میں آپ کو بھی ریوائز کرتی ہوں، علی پر، ٹھیک ہے، حرف جار، ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم کی جگہ ہے، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے۔ جیسے ضمیر، اگر آپ ضمیر کا دیکھیں تو ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، ٹھیک ہے، تو یہ ہم ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر اور ہم ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے ان پر، یعنی برابر ہے ان کے لیے، کہ ان کے لیے جو لوگ کفر پر قائم ہیں ان کے لیے کیا برابر ہے کہ انذرتہم۔ اچھا، اس کا اگر آپ ڈائسیکشن کریں تو حمزہ الگ ہے، انذرتا الگ ہے، ہم الگ ہے۔ کا مطلب ہے کیا؟ خواہ، یہ ہے حمزہ الاستفہامیہ۔ حمزہ استفہامیہ کا مطلب ہے یعنی کوسچننگ، خواہ، ٹھیک ہے، یا کیا۔ انذرتا ہے، یہ ہے جی ضمیر ہے حاضر کی، واحد مذکر حاضر کی، ٹھیک ہے، کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انذرتا، ٹھیک ہے، انذرتا کا مطلب ہے آپ انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، یہ ہے ضمیر واحد مذکر حاضر کی، یہ والی واحد مذکر حاضر، انذرتا، انذرا،
انذرا انذرو انذرت انذرتا انذرنا انذرتا، یعنی کہ آپ انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، کہاں گیا؟ آپ انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر کی ہے. ہم ضمیر ہے، کس کی؟ جمع مذکر غائب کی. وہی ہم اور ہم برابر ہے. ہو ہما ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ان سب کو. کن کو؟ کفار کو، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے آپ انہیں ڈرائیں. حرف عطف یا لم تنذرہم. لم جو ہے یہ منفی کے معنی میں آتا ہے. منفی اور نفی الگ الگ چیزیں ہیں. منفی کا مطلب ہوتا ہے نہ، اور جو نفی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہے نہ، اس کو کہتے ہیں نفی جہد بلم، ٹھیک ہے. لم کے بعد آتا ہے مضارع. مضارع ہے تنذرہم. اب تنذر ہمیں کیسے پتہ لگا ہے مضارع؟ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نذرا. اس کا روٹ ورڈ ہے نذرا. ناظرہ سے پہلے آپ دیکھیں یتان کا کچھ لگا ہوا ہے، بالکل. یا تا الف نون میں سے تا لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جب یتان کا تا لگا ہوا ہے تو ایک تو یہ ہوگا حاضر، ٹھیک، صیغہ حاضر کون. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ یہ مضارع میں داخل ہو گئی بات، یعنی کہ یا تو اس کا مطلب مستقبل میں ہوگا یا حال میں ہوگا، یعنی. اور ناظرہ جو ہے یہ مذکر ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ ڈرائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ڈرائیں، یہی بات ہوگی نا. تن یعنی تا کا مطلب ہے آپ، ناظرہ ڈرائیں. ہم ان سب کو، آپ ان سب کو ڈرائیں. اور یہ جو تنذر ہو گیا یعنی آپ ڈرائیں ہو گیا، ٹھیک ہے، مضارع ہو گیا. اور ہم ضمیر وہی جمع مذکر غائب کی ہے. یہ دیکھیں ہو ہما ہم، ہو ہما ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ، یعنی ان سب کو، ان سب کو، ٹھیک ہے. آپ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سب کو ڈرائیں یا آپ ان سب کو نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے. لا یؤمنون، جب لا یؤمنون اکٹھا لکھا جاتا ہے تو یہ مضارع منفی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نفی جو ہوتا ہے، نفی کا مطلب ہوتا ہے نہ، اور منفی ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. یہ لا یؤمنون نفی ہے، منفی ہے، سوری، یہ نفی تھا، نفی، ٹھیک ہے، منفی کے معنی میں یہ نفی ہے. نفی جہد بلم، نفی ہوتا ہے نہ اور منفی ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. لا یؤمنون اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. یہ مضارع ہے. کس طرح؟ آمانا اس کا روٹ ورڈ ہے. آمانا سے پہلے یتان کا یا لگ گیا ہے. یا کا مطلب ہے وہ نون سب، وہ سب ایمان لائیں گے. لا کا مطلب ہے نہیں، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع کا. اور اس کا کچھ جو وہ ہے روٹ ورڈز آپ کو بتا دوں. کافارو، کافارا، سواء، سین واو یا، انذرا، نذرا، اور تنذرہم کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے نذرا. یؤمنون، آمانا. صیغے بتا دوں آپ کو. الذین اس میں موصولہ، کافرو جمع مذکر غائب فعل ماضی، سواء مصدر، علیہم اس میں ضمیر لگی ہوئی. علی جو ہے حرف جار، ہم جو ہے ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب کی ہے. ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، ٹھیک. آگے اس کے بعد آ جاتا ہے ہم جمع مذکر غائب، ہو ہما ہم. اس کے بعد ہے ہم اور ہم برابر ہے. پھر انذرتا ہم، وہی انذرا جو انذرتا ہے، یہ جو کا مطلب ہے حمزہ استفہامیہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب خواہ بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انذرتا یہ ہے واحد مذکر حاضر. انذرتا واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ انہیں ڈرائیں. ہم جمع مذکر غائب، ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے حرف عطف، لم
نفی جہت بلا. تنذرہم تنذرہ ہے یہ ہے جی حاضر اور مذکر حاضر ہے، اور ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور فعل مضارع ہے. یہ لا یؤمنون مضارع منفی کا مطلب ہے نہیں. مضارع منفی یعنی کہ لا جب لگ جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے وہ مضارع منفی کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے مضارع منفی اور ہے جمع مذکر غائب، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. اور اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ خوش قسمت لوگ تھے نا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ ہدایت پر تھے اپنے رب کی طرف سے. اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر پر ہی رہے. ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے. کیا برابر ہے؟ کہ جیسے ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے ٹھنڈک بھی چیز تھی. دن ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے ہاں رات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے دن بھی تھا، دن ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے رات بھی تھی. یعنی کہ اپوزٹ چیز سے پتہ لگتا ہے نا ایک دوسرے کی، اس کی اپوزٹ چیز سے. اچھائی کے پہچان برائی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. برائی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے اچھائی بھی تھی، اچھائی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے برائی ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی پہچان کافروں سے ہوتی ہے اور کافروں کی پہچان اہل ایمان سے ہوتی ہے. یعنی اہل ایمان ہے تو پتہ لگتا ہے کافر بھی کوئی چیز ہے اور منافق بھی کوئی چیز ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جو منافق ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کافروں کا انجام کیا ہوگا. اچھا اب یہ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر پہ قائم ہیں ان کے لیے برابر ہے. ان کے لیے کیا برابر ہے؟ ان کے لیے یہ برابر ہے کہ آپ ان کے لیے جو بھی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفر پہ ہی قائم رہیں گے. جیسے کہ کون لوگ تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، اور بھی جیسے مغیرہ بھی تھا ایک، اس طرح کے کئی نام تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دعوت دی، آپ نے تو اپنا کام کر دیا. آگے سے اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، یہ لوگ ایمان لانے سے محروم ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح جو صحابہ کرام تھے وہ بھی تو کافر تھے نا پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ نے ان پہ تبلیغ کی، ان کو دعوت اسلام دی تو وہ تو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایمان لائے اور وہ پہلے وہ کافر ہی تھے. تو لیکن اللہ نے یہاں ان کی پہچان بتائی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے. آپ ان کے لیے چاہے ان کو ڈرائیں یا ان کو، اور ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سچی مچی ڈرائیں. اللہ نے ان کو کہا تھا آپ ان کو مطلب صرف یہ بتائیں کہ آپ یہ کریں گے تو جہنم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جہنم ہے، اس طرح کر کے ڈرائیں. تو مطلب لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں، اللہ تو اللہ ہے نا، ان کو تو ہر بات کا پتہ ہے نا. تو اس کی یہی تفسیر تھی.